تو یہ مسئلہ چھڑ گیا نسخ آیات، نسخ احکام کا۔ اب رہا یہ سوال کہ احکام کے منسوخ ہونے یا آیات کے منسوخ ہونے کا جو مسئلہ قرآن کریم میں، کہ قرآن کی آیاتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، کسی کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے، کسی کو حکم منسوخ ہو جاتا ہے، کسی کی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ نسخ قرآن کریم میں واقع ہوا یا نہیں، یا صرف امکان کی حد تک ہے؟ اس کے بارے میں دو بڑے مذہب ہیں۔ جمہور مفسرین اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نسخ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہوا ہے، واقع بھی ہوا ہے یہ نسخ، اور یہ نسخ آیات ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا مرضی ہے۔ اور دوسرا مذہب یہ، اور وہ معتزلہ کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نسخ آیات جو ہے وہ ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہوا، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر اس کو ہم واقع مان لیتے ہیں تو اللہ کی طرف جہالت کی نسبت ہوتی ہے کہ یار اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ جو اللہ نے پہلے یہ کہہ دیا اب یہ کہہ دیا۔ تو اس ڈر سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ممکن ہے، نسخ ہو سکتا ہے لیکن یہاں واقع کوئی نہیں ہوا۔ اور چنانچہ ابو مسلم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان کا بھی مذہب یہ تھا کہ ممکن تو ہے نسخ آیات اور احکام کا لیکن واقع نہیں ہوا، اور اس کو بطور دلیل کے مثال دیتے ہیں، جیسے لو کان فیما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان کے اندر دو خدا ہوتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ امکان کو بیان کیا جا رہا ہے، واقع نہیں ہے، ممکن ہے ایسا اگر ہوتا تو یہ ہو جاتا، لیکن ہوا تو نہیں، تو اس لیے فرمایا بالکل اسی طریقے سے ممکن ہے کہ منسوخ کیا جا سکتا ہے ایک آیت کو، ایک حکم کو، اللہ کر سکتے، اللہ اس پہ قادر ہے، لیکن اللہ نے کیا نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا۔ لیکن صحیح مذہب، حق مذہب یہ ہے کہ باقاعدہ نسخ ہوا، منسوخ ہوا، اور تقریباً متقدمین نے تقریباً جو ہے فرمایا کہ 500 آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر نسخ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے نسخ کا معنی بھی آپ کو بتاؤں گا نسخ کس کو کہتے ہیں۔ وہ نسخ کا ایک عمومی معنی لے کر انہوں نے بہت سی آیات کے بارے میں یہ تفصیل بیان کر دی کہ 500 آیتیں قرآن کی ایسے جس کے اندر نسخ ہوا ہے۔ علامہ جلال الدین اس سے زیادہ میں نسخ نہیں ہوا، باقی تطبیق کر دی کہ یہ اس کی تطبیق، یہ اس کی تطبیق، اس سے مراد یہ، اس سے مراد یہ۔ صرف 5 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ نسخ ہوا ہے۔ تو گویا کہ اب اصل مذہب یہی ہے کہ صرف 5 آیتیں ہیں کہ جس میں تبدیل حکم ہوا ہے، باقی آیات کے اندر نہیں ہوا، اور یہ ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اعتراض جو ہوا اس کا منشا ہے ایک، کیونکہ نسخ کے جو 2 معنی ہیں۔ نسخ کا ایک معنی تو نقل کرنا، کاپی کرنا، نقل اور کاپی کو بھی نسخ کہتے ہیں، اور دوسرا نسخ کا مطلب تبدیل حکم بدل گیا، ایک حکم ختم کر کے اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم اس کی جگہ نازل کر دیا گیا، یہ نسخ کا دوسرا معنی۔ اب یہ جو نسخ ہوتا ہے اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں، 3 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے وہ نسخ کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان نے ایک حکم دے دیا، ایک حکم صادر کر دیا، تو اب ظاہر ہے کہ انسان تو لا علم ہے، اس کو بعد میں اپنی لا علمی کا، غلط فہمی کا پتہ چلا، اوہو یار یہ تو غلط حکم دے دیا، یہ تو صحیح نہیں ہوا، اب اس حکم کو بدل دیا۔ تو ایک غلط فہمی کی وجہ سے، ناقص علم کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے آدمی ایک حکم صادر کر دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے نہیں اوہو مجھے بعد پتہ چلا یہ تو غلط ہوا، اس کو ہٹا دو، اب یہ کرو۔ ایک تو غلط فہمی کی وجہ سے جو انسان حکم کو بدلتا ہے، نسخ ہوتا ہے۔ دوسرا نسخ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ حکم دیا جائے، چاہے موجودہ حالات کو انسان سطحی نظر سے دے کے حکم دے دیتا ہے کہ یار یہ کرو، لیکن تھوڑے وقت کے بعد وہ حالات بدل جاتے ہیں، حالات اس کے خلاف ظاہر ہو جاتے ہیں، کہتا اوہو میں نے تو سمجھا حالات یہ رہیں گے، یہ تو حالات بدل گئے، تو جلدی سے کہتا نہیں یار وہ اس کو چھوڑ دو، وہ کرو۔ تو دوسرا جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر وہ جو فیصلہ کرتا ہے، لیکن آگے حالات بدل جاتے تو حکم بدلنا پڑ جاتا ہے۔ 2 اور تیسرا جو ہے نسخ ہوتا ہے، تیسرا نسخ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اس وقت
اس کو پتا ہے کہ یہ اتنے دن تک یہ حکم مجھے رکھنا ہے، اس کے بعد پھر یہ حکم بدل جائے گا، پھر حالات بدل گئے تو یہ حکم بدل جائے گا. تو گویا کہ اس کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ پورے عرصے کے اندر احکام کیا چلیں گے. مثلا کی مثال یوں ایک حکیم طبیب لے لو بھائی. اب اس کو پتا ہے 3 دن کی اس نے دوائی دے دی، اور 3 دن کی دوائی دینے کے بعد اس کو پتا ہے کہ 3 دن کے بعد اب اس کی کیفیت یہ ہوگی، 3 دن بعد میں ایک اور دوائی دوں گا. 3 دن بعد آتا ہے، اس کو دوائی بدل دیتا ہے. وہ کہے گا یار آپ نے پہلے دوائی دی تھی وہ کیوں روک دیا آپ نے؟ کہتا نہیں مجھے پتا تھا 3 دن کے بعد آپ کی اب یہ ہو جائے گی کیفیت، آپ کو کہ اس حال کیا میں نے جلاب دیا ہے، اب دوائی یہ کھائیے. اب وہ دوائی دی، اس کو پتا کہ اتنے عرصے کے دوائی کھائی 7 دن دوا کھا کے اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی، اس کے بعد پھر فلاں دوائی دوں گا. اب 7 دن بعد آیا، ان کا جی دوائی یہ روک دے، اب یہ لیں. تو مریض کو چونکہ پتہ نہیں ہے پورے پروسیس کا، مریض کہتے یار عجیب آدمی، پہلے آپ نے وہ دوائی دی، پھر وہ بند کرا کے یہ دے دی، یہ بند کرا دی، یہ دے دی. تو وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ اعتراض کر رہا ہے، ورنہ ماہر طبیب جانتا ہے کہ پروسیس کیا ہے، اتنا عرصہ یہ کام کرے گا، اتنے عرصے وہ کام کرے گا. پورے کام کی تفصیل مریض کو نہیں بتاتا. چاہے تو بتا بھی سکتا ہے کہ دیکھو 3 دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اس کے بعد یہ دوائی روک دیں گے، پھر 3 دن کے بعد یہ دوائی کھانی ہے وہ روک دیں گے، پھر 3 دن بعد وہ. تو وہ طبیب سوچتا ہے یار اتنا لمبا ایجنڈا اس کا بیان کر کے مریض کو پریشان کیوں کروں، لہٰذا اس کو دوائی دے دی آپ شروع کرو. جیسے آج آفیسز میں بھی ہوتا ہے، ایک ملازم آیا، باس نے کہا اچھا ایسا کریں آپ یہ ڈیٹا جمع کریں. اب وہ ڈیٹا جمع کر رہا ہے، اب اس کو پتا کہ یہ ڈیٹا جب جمع ہو جائے گا تو اس کا اگلا کام میں یوں دوں گا. اب وہ ڈیٹا جی ہو گیا جی کمپلیٹ، اوکے اچھا اب یہ کرو، اچھا اب یہ کرو. تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ پہلے آپ کہتے ڈیٹا جمع کرو، اب آپ کہہ رہے ہیں یوں کرو. کہ نہیں، وہ پورے کام کا پروسیس دینے والے کو پتا ہے کہ اتنے عرصے یہ کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر یہ حالات آئیں گے، پھر یہ کرے گا. بالکل اسی طریقے سے یہ نسخ کا جو تیسرا معنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسبت سے یہ تیسرا معنی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ حکم اتنا عرصہ بندوں میں رہے گا اور اتنے عرصے کے اندر یہ حالات پیدا ہوں گے، تو اس کے بعد میں اپنے حکم کو بدل کے یہ حکم دے دوں گا. تو یہاں وہ نسخ حقیقت میں نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پورا پروسیس ہے، اللہ اپنے اپنے وقت کے اندر حکم کو نازل کر رہا ہے. یہود و نصارہ نے یہاں پر یہ پہلے والے 2 معنی سمجھے، پہلے والے 2 معنی سمجھ کے اعتراض کر دیا کہ یار کیا اللہ میاں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ میاں نے یہ کیا حکم دیا بدل دیا، یا اللہ میاں کو غلط فہمی ہو گئی. تو انہوں نے پہلے والے 2 معنی مراد لیے. پہلے والے وہ 2 معنی مخلوق اور انسان کی طرف تو منسوب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ لا علم اور ناقص العلم ہے، وہ ایسا تو کر سکتا ہے، لیکن تیسرا جو معنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا حکم میں نے اس کے اوپر کتنے دن رکھنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ناتی بخیر منہا، ہمیں پتا کہ کتنا عرصہ یہ حکم رکھنا ہے، پھر اس کو منسوخ کر کے اس سے بہتر حکم ہم نے لانا ہے، پھر اس کو منسوخ کر کے اس سے بہتر حکم لانا ہے. تو گویا کہ یہی وجہ ہے کہ جتنی شریعتیں آج تک چلی آئی ہیں تمام شریعتوں کے اندر نسخ واقع ہوا ہے. اللہ نے ایک حکم دیا، اس کے بعد منسوخ کر دیا، روک دیا، پھر دوسرا حکم دے دیا، حالات کو دیکھ کے پھر تیسرا، اور اللہ کو پتہ یہ حالات آئیں گے تو حکم بدلتا چلا جائے گا. تو بالکل اسی طریقے سے یہی جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جو احکام کو منسوخ کرتے ہیں وہ خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہل کی علامت نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہو گئی ہے، بلکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے عرصے کون سا حکم میں نے رکھنا ہے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے احکام کہ جن کی تلاوت کو قائم رکھا اور حکم کو منسوخ کر دیا. جیسے عزیز و اقارب کے لیے وصیت کرنا، عزیز و اقارب کے لیے وصیت کرنا قرآن کریم میں آیت موجود ہے کہ عزیز و اقارب کے لیے اپنے ورثہ کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. یا یہ عدت وفات 1 سال کی قرآن کریم میں موجود. تو تلاوت موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے. اب لا وصیت لوارثین، یہ خبر واحد آ گئی، اس خبر کی وجہ سے جو لا وصیت لوارثین فرما دیا کہ اب جو وہ اس کے لیے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے بلکہ اس کے حصے متعین ہیں، ان حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. تو دیکھو یہاں پر تلاوت موجود لیکن حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. اور دوسرا حکم موجود تلاوت منسوخ. جیسے رجم کی آیت ہے،
رجم کی آیت جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود نہیں. رجم کی آیت کی سنسار کر دو تو رجم کی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، لیکن حکم موجود ہے کہ آج اگر کسی سے جو ہے وہ صادر ہو جاتا ہے زنا، بوڑھے سے بھی صادر ہو جاتا ہے تو اس پر جو ہے رجم ہوگا، اس کو رجم لگایا جائے گا. لیکن قرآن میں آیت موجود نہیں جس پر لوگ واویلا کرتے ہو جی یہ کوڑے مارنے کا تو حکم ہے لیکن رجم کرنا، سنسار کرنا تو قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو قرآن کے اندر اس کا حکم اس کا موجود، لیکن اس کے الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں. اور تیسرا یہ کہ جس میں حکم اور تلاوت دونوں کی دونوں منسوخ ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ بہت سی آیات، بہت سے احکام ایسے ہیں. لہٰذا لکھا کہ سورۃ احزاب جو سورۃ بقرہ جتنی بڑی تھی، سورۃ احزاب سورۃ بقرہ جتنی بڑی تھی، لیکن وہ باقی حصہ سارا کا سارا اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. ایون ہے کہ بعض دفعہ صحابہ اکرام جو ہے، اور آگے جو فرمایا کہ بنون سے اب بھلا دیتے ہیں ہم، بعض دفعہ صحابہ اکرام جو نماز پڑھ کے اندر جو تلاوت کرنے لگے سورت بھول گئے. اب بار بار یاد کر رہی ہے اس سورت، یار کو کون سی سورت تھی، بھول گئے. یہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی سورت فلاں سورت ہم تلاوت کرنے کے سورت بھول گئے، آپ ذرا بتائیں وہ سورت کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے وہ صورت اٹھا لی ہے، وہ تمہارے دلوں سے محو کر دی کہ وہ ننسیہا، اللہ نے بلا دیا. اب وہ اللہ کو اس کو قائم رکھنا مقصود نہیں ہے، اب اس کی جگہ اللہ دوسری نازل کر دی. تو دیکھو اس کی اللہ بلا دی، پیغمبر کے دل سے بھی اس کو محو کر دیتے ہیں، صحابہ کی یادداشت سے محو کر دیتے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے جتنا عرصہ اس کو رکھنا تھا رکھ لیا، اب اس کے بعد مزید اس کو رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ کسی اور آیت کو لانا یا کسی اور حکم کو نازل کرنا مطلوب ہے. اس لیے فرمایا کہ ما ننسخ من آیتین، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اس وننسیہ اور بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم اس کی جگہ اس سے بہتر کو لے آتے ہیں، او مثلیہ یا اس کی مثل لے آتے ہیں. علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی پوری قدرت ہے، وہ جیسے چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. تو یہاں تک یہ مضمون پورا ہوا.